بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل میں آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکا، کہیں کمیٹڈ تھا، ایک اہم ملاقات تھی۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب گورنر ہاؤس میں کچھ صحافیوں سے ملے اور انہوں نے جو گفتگو کی وہ بہت چشم کشا گفتگو تھی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت سے صحافیوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن یہ بات طے ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو بھی گفتگو تھی وہ بہت انڈر پلے کی گئی۔ پاکستان کے صحافتی اداروں نے ان کو اس کی جو جائز پوزیشن تھی وہ نہیں دی، یا پھر کم از کم ان کی بات کو وہ پراپر ڈی کوڈ نہیں کر پائے۔ وہ بہت بڑی باتیں کر گئے۔ ماں سوائے دنیا نیوز ایک اخبار ہے یہ دنیا ٹی وی والوں کا، چونکہ سلمان غنی صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ بڑے زبردست پولیٹیکل رپورٹر ہیں، تو وہ وہاں پر بنفس نفیس جو میری اطلاع ہے وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے اس کو رپورٹ کیا تھا، اور شاید خبر بھی انہوں نے بنائی ہوگی، اس لیے وہ لیڈ سٹوری صرف دنیا اخبار میں چھپ سکی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو دنیا اخبار ہے یا کوئی بھی صحافتی ادارہ ہے وہ ذرا لگے لپٹے انداز میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہنا چاہ رہے تھے وہ بتا سکتا تھا۔ تو ہمیں تھوڑی سی یہاں پر آزادی اس لیے زیادہ ہے کہ یہ یوٹیوب ہے، یہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے سیٹھ کا چیک نہیں ہے، یا سیٹھ کے ظاہر ہے کہ ہمارے سٹیکس اتنے ہائی نہیں ہیں، باقی جو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں ان کے سٹیکس بڑے ہائی ہوتے ہیں، تو ہمارا سٹیک تو بس اپنی جان یا اپنے اہل خانہ کی خیریت، یہ ہمارا سٹیک ہوتا ہے، تو ان کے تو سٹیک بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا بڑی احتیاط سے چلتے ہیں۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو خبر تھی وہ بیسیکلی بلاول صاحب کیا کہہ گئے ہیں، کیا کر گئے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے ون لائنر میں آپ کو بتانا پڑے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ جتنی نبھ سکتی تھی ان کی وہ نبھ گئی۔ اب انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی طرف سے جو ہے وہ السلام علیکم کہہ دیا، یا کہ ہم اس سے زیادہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ساڑی بس وے ٹولنا۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو کا اگر آپ نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے، تو اس پر بات کریں گے۔ لیکن کل رات کو 2 بجے کے قریب بہت ظلم ہوا پاکستان تحریک انصاف کے کاغذوں میں، پاکستان تحریک انصاف کی، اور قیامت آ گئی کہ جی کہ اچھا ہے تو تھوڑا سا رات کو اگر آپ اپنے لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، سردیوں کی دسمبر کی شامیں ہیں، راتیں ہیں، تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کو یہ سننے کو ملے کہ یار کہ وہ اس وقت رات کے 2 بجے جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن بیٹھے ہوئے تھے، کل 8-9 بجے کے قریب میری جو ہے نا جی شبیر ڈار صاحب، ان سے بات ہوئی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ یار کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 9-9:30 بجے کا ٹائم ہوگا اپروکسیمیٹلی، تو کوئی 40-50 لوگ رہ گئے ہیں جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ موجود ہیں، باقی لوگ جو ہے وہ تتر بتر ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو ان کے ساتھ تھے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، مینا خان تھے، اسی طرح کوئی زیادتی ہو جائے گی شاید خٹک صاحب تھے، کچھ اور ہوں گے، تو یہ مجھے نام جو ذہن میں رہ گئے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو میں جس طرح اس سے گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے واٹر کینن چلا کے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی، بلکہ منتشر کر بھی دیا۔ اب اس کے اوپر واہ ویلا مچا ہوا ہے، ظلم تھی گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی ظلم نہیں تھی یار، یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ تخت اور تختے کی لڑائی میں تو تختہ بعض اوقات مل جاتا ہے، یہ تو ابھی واٹر کینن چلی ہے۔ اور یعنی کہ کل عمران خان صاحب کے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے، ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کی جو وہ پریس کانفرنس تھی ڈی جی ایس پی آر کی، وہ تو اگر اس کو آپ ڈی کوڈ کریں تو وہ تو ایک طرح سے ایک اظہار عدم اطمینان تھا اس حکومت کی کارکردگی کے اوپر، کہ یار کہ وہ ہمیں دن رات وہ تو کر رہا ہوتا ہے، ہمارے جو کمانڈر ہے یعنی کہ سی ڈی ایف کو، آصف منیر صاحب کو وہ جناب ذہنی مریض کہہ رہا ہوتا ہے، اور آپ منہ میں کھونیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے کنسرنز بیسیکلی وہ پریس کانفرنس تو پاکستان کی حکومت کے خلاف ہی تھی ایک طرح سے، کہ یار اسی میرا مطلب کلے نے ٹھیکہ لیا، تسی حکومت نہیں کر رہے۔ یہ تھا اس ساری پریس کانفرنس کا مطلب، کہ آئیں اپنا کردار ادا کریں، نہیں تو پھر گھر جاؤ۔ تو وہ یہ پریس کانفرنس کو تو اگر ڈی کوڈ کیا جائے تو وہ یہ بنتی ہے پریس کانفرنس، اس کا مطلب ایک یہ مطلب نکلتا، ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو، لیکن مجھے یہ کم از کم لگ رہا ہے۔
تو بیسیکلی حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اپنا ریزالو دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ اگر آپ ہمارے خلاف اس طرح کی زبان اور اینٹی اسٹیٹ پالیسیز اختیار کریں گے تو آپ کے ساتھ ہم کوئی رعایت نہیں برتیں گے، جتنی رعایت آپ کے ساتھ برتی جا چکی سو برتی جا چکی۔ آپ نے 9 مئی کیا، اس کی آپ سزا بھگت رہے ہیں، اس کے مقدمے چل رہے ہیں۔ اگر آپ نے 190 ملین میں کرپشن کی، عبدالقادر ٹرسٹ کیس وہ والا 190 ملین پاؤنڈ، یعنی وہ جو آپ نے کرپشن کی اس میں، تو وہ اگر آپ کو اس میں سزا ملی ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ جو یعنی کہ اوور ڈو آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا گیا، جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ اس کا آپ خمیازہ بھگت رہے ہیں لاجکلی۔ اور اس کے باوجود ہم آپ کو اتنے مارجن دے رہے تھے، ملاقاتیں ہو رہی تھی، وہ ککڑ چل رہے ہیں اندر، بکرے پاڑے جا رہے ہیں، سارا کچھ ہے۔ اتنی جیل، 5 سٹار جیل، اور 5 سٹار کے اندر عمران خان صاحب کو ایک سویٹ ملا ہوا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے دوست ہیں اعزاز سعید صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اڈیالہ جیل ہے یہ جیلوں کی 5 سٹار جیل ہے، اور عمران خان صاحب کو جتنی سروسز جیل کی صورت میں اڈیالہ جیل میں ملی ہوئی ہیں اتنی پاکستان کے کسی قیدی وزیر اعظم کو، سابقہ قیدی وزیر اعظم کو نہیں ملی ہوئی۔ تو یہ رائتیں تھیں ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ کو وہ ذرا اتنا ٹف ٹائم نہیں دینا چاہتے تھے، آپ ان کو مارجن ہی نہیں دے رہے آگے سے، جواباً آپ ان کو جناب اوئے توئے سے لے کے اور پتہ نہیں کون کون سی آپ حرکتیں کر رہے ہیں، اور پھر پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو، پاکستان کے خلاف جعفر ایکسپریس ہائی جیک ہو جائے آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ یا بی ایل اے کے ساتھ، افغانستان والے پاکستان کے اوپر در اندازی کریں، آپ افغانستان کے ساتھ، آپ طالبان کے ساتھ، آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ، آپ ادھر پاکستان جو ہے وہ آپریشن کی بات کریں، آپ پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ، آپ دہشت گردوں کے ساتھ۔ تو یہ تو، اور پھر اگر پاکستان کے معاملہ ہو قرض کا اور آئی ایم ایف سے قرض لینا ہو تو آپ پاکستان کے خلاف کھڑے ہوں۔ یورپ میں اگر آپ کو کوئی اسپیشل سٹیٹس ملا ہوا ہے ٹریڈ کا تو آپ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوں۔ سینٹر امریکہ کے آپ نے ہائر کیے ہوں لابنگ فرم، تو پاکستان کے خلاف چل رہے ہیں آپ، سادہ سی بات یہ ہے۔ تو لہٰذا اب حکومت نے اور انہوں نے ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی کل، اور مزید آگے بھی کوئی ملاقاتوں کا امکان نہیں ہے، بلکہ نئی بات یہ ہو گئی، اختیار ولی صاحب جو وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ قیدی کو ڈیالہ سے منتقل کر دیا جائے، اور حکومت بھی سنجیدگی سے اس پر غور کر رہی ہے۔ اختیار ولی صاحب نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا منشیات کے اسمگلروں سے گٹھ جوڑ ہے، وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس زیرو نہیں مائنس ہے۔ وزیر اعظم کے یعنی کہ کوارڈینیٹر جو ہیں اختیار ولی صاحب، ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے رشتہ دار منشیات کے کاروبار میں ملوث ہیں اور یہ سرپرستی کرتے ہیں۔ بیسیکلی تو جو حکومت ہے یہ اب وہ ریزالو دے رہی ہے نا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ان سے گلا شکوہ تھا کہ آپ تو جناب منہ میں گھنگھڑیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے، کوئی بات ہی نہیں کرتے، تو وہ اب شاید جو ہے وہ حکومت کے نہیں سر، اسی کوئی پیچھے رہنے والے تھوڑی ہیں، ہم تو آپ کی محبت میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہ پریس کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی لگتی ہے۔ تو قصہ مختصر کہ ابھی توشہ خانہ 2 جو ہے وہ میرا خیال ہے 20 دسمبر کو اس کی ہیئرنگ ہے، اور پھر آگے چل کے فروری میں جو ہے جی ایچ کیو حملہ کیس اس کا وہ والا پینڈنگ ہے۔ اب اگر یہ دونوں مقدمات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں اگلے ایک آدھ مہینے میں، اسی مہینے میں یا اگلے مہینے میں، تو پھر عمران خان صاحب کا کیس کوئی پینڈنگ نہیں رہے گا، اور عمران خان صاحب کو شاید کسی آگے پیچھے جیل میں، کوئی سائی وائل کا نام لے رہا ہے، کوئی نام جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ شاید سکھر جیل، اور کچھ لوگ جو ہے وہ مچھ جیل کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو قصہ مختصر، عمران خان صاحب کو حکومت جو ہے وہ اگر آگے پیچھے کر دیا، کیونکہ ایک خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ہے نا وہ ہر ٹائم جو وہ یوں بولتے رہتے ہیں، اگر ان کو یہ والا موقع جو ہے وہ کم ہو جائے، یا یہ مواقع جو ہیں ان کے پاس دستیاب کم ہوں، تو شاید وہ جو ہے وہ ملک میں کوئی چیزیں اس طرح سے چلنی شروع ہو جائیں، تھوڑی سی نارمل ہونی شروع ہو جائیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اب بھی اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے، یہ ٹویٹر اکاؤنٹ، اس کے اوپر وہ تابڑ توڑ حملے جاری ہیں، وہاں سے ٹویٹس آ رہے ہیں۔ اب وہ کس کے کہنے کے اوپر کیے جا رہے ہیں؟ پہلے تو بھرم یہ تھا کہ جی کہ ایک جیل میں ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کے بعد وکلا یا علیمہ بی بی یا کوئی اور جو ہے وہ جبران علیہ صاحب کو بتاتا ہے کہ خان صاحب کے ارشادات عالیہ یہ ہیں، وہ اس کی بنیاد کے اوپر ٹویٹ کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب قوم سے، اپنے ووٹروں سے مخاطب ہے، تو اس کا امپیکٹ ذرا گہرا پڑتا ہے۔
لیکن اب اگر ملاقات بھی نہیں ہو رہی اور ٹویٹ چل رہا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، آگے چل کے یہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آگے آ جائیں، آگے کیا ہے؟ آگے جو ہے وہ -1 اگر عمران خان صاحب ہوئے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جناب کہہ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے جو ہر دل عزیز بیرسٹر گوہر صاحب، وہ فرما رہے ہیں اگر 1 مائنس ہوا تو اس کے بعد 1 بھی باقی نہیں رہے گا، حالات بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر یہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بات کہی اور انہوں نے کہا کہ یہ کاروباری دنیا نہیں ہے، 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا، اگر مائنس ہوا تو اس کے بعد 1 بھی باقی نہیں رہے گا۔ خان صاحب کی بہنوں پر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، انف از انف۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے، جو ملاقاتوں کے لیے آتا ہے اس پر واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر وہ 2 گھنٹے تک اور بیٹھے رہتے تو ملک اور قوم کا کیا نقصان ہو جاتا، کہ بیٹھے رہنے دینا سی انہوں نے۔ یہ ہے ان کا مطلب۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ آپ یہ بہانہ لگا رہے ہیں کہ خان کی ٹویٹ کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی، کیا بشریٰ بی بی کی فیملی پریس کانفرنس کر رہی ہے، ان کی ملاقاتیں کیوں نہیں کروا رہے؟ بڑا لاجیکل بات ہے ان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر ایسا ہوگا جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ تڑی کراتی پائن نے، ہم سسٹم کا حصہ اس لیے ہیں تاکہ ملک میں جمہوریت برقرار رہے، ہم اس وقت 3 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ روز صوبائی اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی، یعنی کہ پنجاب اسمبلی سے، آپ اس مرتبہ فیڈریشن کے یونٹس کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں، آپ پی ٹی آئی پر کیا بین لگانا جا رہے ہیں؟ آپ کیا پی ٹی آئی کے اوپر بین لگانے جا رہے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا۔ تو وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں، ویسے میں یہ بات اپنی جگہ کے اوپر درست ہے کہ کوئی مائنس کسی کو مائنس نہیں کر سکتا ہوتا سیاست میں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اگر خودکش حملہ کرنے کے اوپر آمادہ ہو تو اس کو پھر کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہوتا۔ تو عمران خان صاحب جس انداز کی سیاست کر رہے ہیں اس کا جواب یہی نکلتا ہے بھائی جان، اور لوگ بے بس ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن جو ہم واپس اسی طرف چلتے ہیں، ویسے تو میں نے رجب بٹ کے اوپر بھی بات کرنی تھی، کر ہی لیتے ہیں کہ رجب بٹ صاحب جو ہیں وہ پاکستان آ گئے ہیں، ان کا ویزا کینسل ہو گیا تھا، ان کو ایک طرح سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ ندیم نانی والا بھی ایک یوٹیوبر ہے ان کے ساتھ ہے، یہ کوئی جوئے کی سائٹ کو پروموٹ کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر مقدمات بنے تھے۔ انگلینڈ نے ان کو جو ڈیپورٹ کیا ہے، ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیپورٹ نہیں کیا گیا، ہمارا ویزا کینسل ہوا ہے، تو اور ڈیپورٹ کس کو کہتے ہیں بھائی جان؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بارے پوری انفارمیشن نہیں دی تھی ویزا لیتے وقت کہ ان کے خلاف پاکستان میں مقدمات جاری ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پاکستان کی حکومت جب سے ایکٹیو ہوئی ہے، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے جو ولاگرز ہیں جس طرح کے عادل راجہ اور شہزاد اکبر صاحب، اور پھر محسن نقوی صاحب گئے ہیں وہاں پر، ملاقاتیں کر رہے ہیں اور پرسو کر رہے ہیں اس طرح کے معاملات کو، ان حالات میں یہ رجب بٹ کی اور ندیم نانی والا کی جو واپسی ہے، ان کا ویزا منسوخ ہونا، یہ بڑی بات ہے۔ آنے والے دنوں میں کوئی وکری ٹیپ کی خبر ہمیں مل سکتی ہے شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے اور یہ کیا نام ہے، عادل راجہ صاحب کے حوالے سے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجب بٹ صاحب کی انٹری کمال کی تھی، ایک بڑی سی لینڈ کروزر کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اسی کے اندر کے ذریعے وہ اندر گئے، وہیں سے واپس آئے اور رپورٹروں نے کہا کہ جناب کی کیا شان ہے، آپ تو عدالت کے اندر دروازے کھل رہے ہیں آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا میں لفٹ لے کے آیا۔ اب یہ لفٹ کس نے دی، عدالت کا دروازہ کس طرح سے کھلا؟ ویسے بھی عدالتوں کے دروازے ہمیشہ کبھی راؤ انوار کے لیے کھلتے ہیں، کبھی اپنے محبوب لیڈروں کے لیے کھلتے ہیں، عام آدمی کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے عدالتوں کے اندر۔ تو وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ رحیم خان صاحب کے فرنٹ مین ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رجب بٹ صاحب کو لے کے جو گئے تھے عدالت میں اور لے کے آئے تھے۔ خیر 10 دن کی ان کی کوئی ضمانت ہوئی ہے، اور یہ بھی عجیب تماشا ہے کہ یہ ضمانتیں پہلے ہو جاتی ہیں کہ آپ ملک سے باہر ہیں، ضمانت ہوگی ٹڈی، حالانکہ فوجداری قوانین میں آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا تھا۔ خیر یہ ایک علیحدہ سے خبر تھی، لیکن میں جو اصل بات ہے وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نہ کر دی ہے بھائی جان، سیدھی سی، اور یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی بننی چلنی تھی وہ چل چکی، کم از کم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حد تک۔ اب کیا رول پلے کرتے ہیں جناب صدر آصف علی زرداری صاحب، کیونکہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو جتنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ ہے اور جتنے اچھے طریقے سے وہ معاملات کو
لے کے چلتے ہیں. شاید پاکستان میں کوئی اور سیاستدان چلتا ہو, لیکن بلاول بھٹو صاحب یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا ہی معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب بکھرے پڑے ہیں, نک آئے ہوئے ہیں. کل انہوں نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی لاہور کے گورنر ہاؤس پہ, اور وہاں پر جو گفتگو انہوں نے کی وہ بڑی معنی خیز ہے. ایک تو انہوں نے نون لیگ کو ذرا کھچ کے رکھا, اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, اور دوسرا انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کھچ کے رکھا. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جی کہ ایک اسمبلی سے یہ دوڑ کے جو ہے نا, یہ میں اپنی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں, خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ آئینی ترامیم یہ بڑا جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ علمی کام ہے, بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. تو ایک پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترامیم بہت ہے. 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی تھی, NFC وارڈ اور دوسرا تیسرا پھر نئے صوبوں والا. تو نئے صوبوں کے اوپر بھی انہوں نے ذرا طنز فرمایا. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی کہ مزید اس اسمبلی سے, اس پارلیمنٹ سے نہیں ہو سکتی. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو ہم تک اطلاعات پہنچتی ہیں کہ جی کہ وہ NFC والا معاملہ, وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو 26ویں یعنی 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد کہ جی کہ ہم نے NFC وارڈ کے اوپر بھی بات کرنی ہے, اور ہوگا وہی جس کے اوپر سب راضی ہوں گے. تو بلاول صاحب میرا خیال ہے کہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ صوبوں والا معاملہ ہو, وہ دوسرا معاملہ ہو, اس کے لیے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں پنجاب کی تقسیم کی بات نہیں کر رہا, نئے صوبوں کی بات اگر چلی رہی ہے تو پھر پہلے جہاں پر قرارداد منظور ہوئی ہے پنجاب کی تقسیم کی, تو پہلے اس کے اوپر عمل درآمد کروا لیں. تو جب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے وہاں پر موجود تھے, انہوں نے کہا کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ کروا لے گی منظور اور کر لے گی, صوبے نہیں ملا لے گی, آپ کیا کر لیں گے. انہوں نے کہا کر لے, کس سے لڑے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ہی وقت میں اگر اس کی تشریح کریں کہ انڈیا کے ساتھ بھی نبرد آزما ہے, ایک ہی وقت میں PTI کے ساتھ بھی نبرد آزما ہے, BLA کے ساتھ بھی نبرد آزما ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی روٹھے نظر آتے ہیں, جو TTP وہ علیحدہ سے سر درد بنی ہوئی ہے پاکستان کی, تو پھر ساڑھے نال بھی لڑنا ہے تو پھر ٹھیک ہے لڑ لو, جنہیں نال لڑنا ہے. یہ ہے ان کی بات کا مطلب. پھر اگین اسٹیبلشمنٹ کو چونٹی انہوں نے کاٹی, چٹکی کاٹی, چونٹی نہیں چٹکی کاٹی انہوں نے. وہ عمران خان صاحب سے کے بارے میں پوچھا کہ جی کہ آپ عمران خان صاحب کو ملنے جائیں گے جیل اڈیالہ, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہاں نہ نہیں کی. انہوں نے کہا میں تو نواز شریف کو بھی ملنے گیا تھا جیل میں, نواز شریف صاحب نے باہر نکلتی ہی ہم پر حملے کرنے شروع کر دیے. یہ پنجاب میں یہ تو یہاں پر تو اپنے جو اتحادی ہوتے ہیں وہ نہیں ہضم ہوتے, تو میں تو یہاں پر آگے کسی کے خلاف بھی نہیں بولتا, اور پھر بھی جو ہے وہ جناب یہاں پر ٹینشن ہوتی, میرا آنا یہاں پر ناگوار گزرتا ہے. تو یہاں پر تو ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ گنجائش بہت کم ہے. تو ایک ہی وقت میں اب یہ بڑی بات ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت کے ساتھ چلنا پڑے گا. بڑی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ جی کہ ادروائز تو یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا, ایک صوبے سے آپ قرارداد دیں دوسرے صوبے کے خلاف منظور کروا رہے ہیں, یہ بھی کام غلط ہے. تو سیاست میں مفاہمت ہی کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اب یہ ایک الگ کہانی ہے کہ عمران خان صاحب مفاہمت آپ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے, لیکن یہ عمران خان صاحب کی محبت میں وہ یہ باتیں نہیں کر رہے تھے بیسیکلی, تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹینشن دے رہے تھے کہ اینجے د فرنجی صحیح. یہ ہے معاملہ. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس طرح میں نے آغاز کے اوپر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی شاید بس ہوئی پڑی ہے, وہ مزید نہیں چلے گی, یا پھر مزید کچھ ایڈجسٹمنٹ کے بغیر وہ چلنا نہیں چاہتی. وہ ایڈجسٹمنٹ کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ معاملات کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ذرا سینسٹیو ہے. اگر میں کہیں پر پاکستان تحریک انصاف کہہ گیا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کہہ رہا ہوں نا میں, تو وہ میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو سے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان جتنی چلنی تھی وہ چل گئی. مزید چلانے کے لیے کچھ زیادہ افہام و تفہیم کے لیے ان کو بیٹھنا پڑے گا, ادروائز تو ساڑی بس پہ ٹولنا وہ والا سین آن ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب سے محبت کوئی نہیں ہے, وہ انہوں نے کل بھی کہہ دیا کہ طریقہ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے, اب اس سے بندہ کیا کرے کیا بات کرے, وہ بھی تک غلطی کے اوپر ہے. ٹینشن اسٹیبلشمنٹ کو دی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. کیوں دی ہے؟ $1 ملین کویسچن ہے. شاید کچھ معاملات کے اوپر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتی, کچھ چیزوں کے اوپر ان کی اصولی سیاست جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آنے والے دن بڑے اہم ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار بھی بڑا کریٹیکل ہونے جا رہا ہے. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.